مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے مشکل کشا نماز، 2 رکعت نماز، جس کو روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، ویسے تو امام علیہ السلام نے اس کا ایک وقت بیان کیا ہے کہ یہ زوال کے وقت پڑھی جائے، لیکن اگر زوال کے علاوہ بھی انسان پڑھنا چاہے تو نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب کوئی بہت مشکل آپ کے لیے واقع ہو، کسی کام میں ایسے پریشان ہو کر کہ کام بالکل بند ہو گیا ہو، جسے کہتے ہیں کہ بالکل رکاوٹ واقع ہو گئی، لوگ رکاوٹ دور کرنے کے لیے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، عامل ڈھونڈتے ہیں، عامل کی اپنی رکاوٹ کھل جاتی ہے، آپ کی کھلے کہ نہ کھلے، وہ آپ سے درہم دینار لے گا نا۔ تو نماز بیان کیے، یا تو یقین کیجئے کہ امام علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جانا پیروں فقیروں کے پاس، ان سے پوچھ لینا، یا کوئی حل بتائے تھے مسائل کی؟ اگر بتائے تھے تو کیا ہیں؟ کبھی نماز کی شکل میں ہیں، کبھی روزے کی منت کی شکل میں ہیں، اور کبھی کسی اور اعتبار سے کسی مسکین کی امداد کی نیت کے اعتبار سے ہیں۔ ایک نماز عسر، یعنی مشکلات کو دور کرنے والی نماز۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت 1 مرتبہ، رکعت اول میں نیت نماز عسر پڑھتا ہوں 2 رکعت۔ اچھا، میں یہ بات اس سے پہلے کہہ چکا تمام نمازوں کے لیے کہ جو نمازیں معصوم سے روایت شدہ ہیں ان میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ سنت قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ، اور اگر یہ نہ بھی کہا جائے تب بھی ہر نماز کے لیے اتنا بھی کافی ہے قربتاً۔ اگر کوئی انسان یہ بھول جائے کہ روایت کون سے امام کی ہے، سنت کہوں نہ کہوں، اللہ کے رسول نے اس نماز کو بیان کیا ہے تو مستحب کہوں نہ کہوں، اگر بھول جائے اور اگر نہ بھی بھولے اتنے پہ اکتفا کر لے۔ کچھ برادران نیت کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھتا ہوں، منہ میرا قبلے کی طرف ہو کے باوضو الہ 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 آخر، اور وہی الہ بھول جاتے ہیں قربتاً اللہ۔ سارے الہ بھول جائیے مگر مت بھولیے قربتاً اللہم صلی تو یہ نماز کے رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اس کے بعد سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیات بسم اللہ کے بعد، انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے نصرا عزیزا تک 3 آیات، اور یہ آپ آیات دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ رکعت اول الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 آیات سورہ مبارکہ فتح۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ مبارکہ علم نشرح لک صدرک۔ یہ بات یاد دلا دوں کہ مستحب نمازوں کے مسائل واجب نمازوں سے ذرا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر مستحب نمازوں میں جب معصومین نے کوئی آیت پڑھنے کے لیے حکم دیا تو آیت پڑھ لی جائے گی، لیکن واجب نماز میں کامل سورہ جب تک نہ پڑھا جائے تب تک نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ واجب مکمل ادا نہیں ہوا۔ تو علم نشرح لک صدرک ویسے آپ نہیں پڑھتے اکیلا سورہ، واجب نماز میں علم کے بعد یہ والا، جب تک کہ اس کا پیار مکمل نہ کر لیا جائے۔ لیکن اس نماز میں کیونکہ نماز واجب نہیں ہے اور روایت معصوم ہے، اس میں آپ پڑھیے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد سورہ علم نشرح لک صدرک۔ غالباً 8 آیات ہیں مجھے اگر صحیح یاد ہے، بسم اللہ کے بعد صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ یہ نماز تو تھی صرف نماز، اس میں کوئی آگے پیچھے کوئی دعا تسبیح وغیرہ نہیں ہے، تو بہت سمپل سی نماز ہے۔ جب کبھی گلا یہاں تک آ کے بند ہو جائے اور آپ چاہتے ہو کہ اب اینٹی بائیوٹک استعمال کی جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھیے گا جبکہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارے کار نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ کہ ہم ہر مشکل کو شدید مشکل کہتے ہیں، حالانکہ شدید مشکل دیکھی ہی کب ہے۔ اور ویسے بھی صاحبان ایمان کے لیے بہرحال مشکلات کا ایک راستہ مشکل کشا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کے نام سے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ نماز بھی معصوم کی بارگاہ سے ملی۔ اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ شب قدر کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں ایک مکالمہ لے کر آیا ہوں، اور بجائے میں اپنے موضوع پہ پڑھنے کے سورہ حلقہ کے بجائے آج وہ مکالمہ پڑھیں گے، اور یہ مکالمہ جو ہے وہ بندے اور رب کا مکالمہ ہے۔ اس سے بعض روایات کے اعتبار سے علماء نے نقل کیا۔ آج کی رات میری اور آپ کے لیے خدا سے باتوں کی رات ہے، یا رات سال میں 1 مرتبہ، اور اس کے لیے جو زندہ رہے اس رات کے
آنے تک. اور آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک میں اور آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں. تو اگلی شب قدر کو بھول جائیے. آج کی رات فیصلہ ہوگا کہ اگلی شب قدر تک مجھے کیا ملنے والا. اللہم انی اسألک، دعا پڑھی جاتی ہے، خاص وہ دعا کہ ان تجعل، اے پروردگار، کہ آج کی رات میں جو تو فیصلہ کرے قضاء اور قدر کے اعتبار سے، ایک ایسے امر کے بارے میں جو حتمی امر ہو، ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ جو حکمت کے اعتبار سے مکمل کیا جائے، اور اس کی پہچان یہ ہو کہ نہ اس میں رد ہو نہ بدل ہو. تو پہلی دعا تو یہ مالک ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام، آج کی رات میرا نام لکھ دے. یہ وہ شخص یہ دعا نہ پڑھے جس نے دل میں پہلے سے ارادہ کر لیا اور میں حج نہیں کروں گا. جو شخص یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں نے تو حج نہیں کرنا، وہ یہ دعا نہ پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا ہے منافقت نہیں چلے گی. دل میں ارادہ ہے کہ حج نہیں کرنا، پھر دعا مانگ کے کیا اللہ سے مذاق کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں دے دے اور مٹھی بند کر لیا آپ نے. اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے اور مٹھی بند کر لی کہ لوں گا نہیں. ان تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنہم سیئاتہم. ایسا حج نہیں جیسا لوگ کر کے چلے آتے ہیں. کچھ حج پڑھ کے چلے آتے ہیں، کچھ حج کر کے چلے آتے ہیں. ایسا حج المبرور جس میں نیکیاں بھری ہوئی ہوں، المشکور جس میں قدردانی پروردگار موجود ہو، المغفور اس میں میرے گناہ بخش دیے گئے ہوں، المکفر اس میں میری غلطیوں کو خدا نے چھپا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آج کی رات کی دعاؤں میں سے، بلکہ ماہ رمضان کی خاص رات کی دعاؤں میں سے یہ دعا، اور آج کی رات موت کا فیصلہ بھی، حیات کا فیصلہ بھی، رزق اولاد کا فیصلہ بھی، انسان کے لیے خیر اور تمام تر مسائل کا فیصلہ بھی. اس کے بعد اگلا جملہ وان تطیل عمری فی خیر و عافیت. او اے پروردگار، دوسری دعا یہ ہے کہ میری عمر کو طول دے دے، میری زندگی طولانی کر دے، مگر زندگی عام زندگی نہیں، فی خیر و عافیت، عقیدے اور عمل کے لحاظ سے خیر ہو اور جسم کے لحاظ سے عافیت میں ہو. ہر زندگی نہیں، زندگی بشرطہا و شروطہا. اس کے بعد وتوسع علی رزقی، اور اے پروردگار آج کی رات خاص ماہ رمضان کی یہ رات شب قدر، پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا فرما. تیسری دعا اور چوتھی دعا وتجعلنی ممن تنتصر للدین، اور مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کے مدد کرنے والے، جو تیرے دین کے مدد کرنے والے. اور آخری جملہ اسی کا تتمہ ہے، یا ان چاروں دعاؤں کا مشترکہ ایک تتمہ ہے. وہ کیا ہے؟ ولا تستبدل بی غیری، پروردگار میرے کو ہٹا کر، مجھ کو ہٹا کر میری جگہ کسی اور کو نہ رکھ دینا. ولا تستبدل بی غیری. ان تمام چاروں نعمتوں میں، ان چاروں دعاؤں میں ایسا نہ ہو. دیکھیے اگر آپ نہیں مانگیں گے تو کوئی اور مانگ رہا ہوگا. ایسا نہ ہو آپ نہ مانگ کر رہ جائیں، کوئی مانگ کے لے جائے. تو پروردگار میری سیٹ مجھے ملے، کوئی اور میری سیٹ پر نہ بٹھا دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اب چونکہ ایک کیفیت ہے کہ انسان اس رات میں کیا مانگے، عافیت مانگے، استغفار، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی مغفرت مانگے، کیا مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے. آج کی رات واقعا مجھے لگتا ہے ایسے کہ جیسے رات چھوٹی پڑ گئی ہے. دعائیں بہت ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ سن لیجئے. ہمیشہ آپ کے علم میں یہ بات رہی ہے کہ جب بھی دعا کیجئے تو اپنی دعا پر کم از کم 40 مومنین کو مقدم کیجئے. اور جب آپ نے 40 مومنین کو اپنی دعا پر مقدم کیا تو خدا آپ کی دعا تو ویسے ہی قبول کر لے. تو آج کی رات کیا مانگنا چاہیے؟ انسان کے پاس وقت بہت کم ہے اور دعائیں بہت زیادہ ہیں. آئیے ایک مکالمہ ہے ایک گنہگار کا اپنے رب سے، اور وہ آج کی رات میں خاص میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی رب سے قربت کا ایک عنوان بننے والا، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. اور اس کا پہلا جملہ ہے، ایک گناہگار جوان رب کی بارگاہ میں کہتا ہے، رب سے بات کر رہا ہے، الہی، سمجھیے میں خود خدا سے کہہ رہا ہوں، الہی انا اسأتو، خدایا الہی انا اسأتو، پروردگار سو، اسأتو سو برائی. اور کتنا پردہ پوشی ہے کہ برائی میں کوئی نام نہیں لیا گیا. الہی انا اسأتو، مالک مجھ سے غلطی ہو گئی. فیقول اللہ تعالی، پس اللہ جواب دیتا ہے، وانا سترتو، تجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے اسے پوشیدہ کر دیا. خدا کی قسم بہت بڑی نعمت پروردگار جس کو اللہ کے رسول نے ان 4 نعمتوں میں شامل کیا جن کے لیے
مولا متقیان سے ارشاد فرمایا یا علی اگر کوئی انسان صبح کو بیدار ہونے کے بعد 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ پروردگار تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے گناہوں کو آشکار کر کے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کوئی برائی کرتے ہوئے مجھے میری بہن دیکھ لیں، میرے بھائی دیکھ لیں، بیٹی دیکھ لے، مجھے میری ماں اور والد دیکھ لیں تو کیا مجھ سے محبت کریں گے، نفرت کریں گے؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ وہ انسانی گناہگار کو جواب دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کہتا ہے انا سترتو، بندے میں نے تیری غلطی پر پردہ ڈالا۔ فیقول، بندہ کہتا ہے الہی انا ندمتو، میں کہتا ہوں پروردگار میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ۔ اور انسان کے بہت سے گناہوں کی توبہ ندامت ہی تو ہے۔ الہی انا ندمتو، خدا جواب دیتا ہے فیقول وانا قبلتو، بندہ کہتا ہے میں شرمندہ، خدا کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ انا قبلتو ایھا الشاب، اے گناہ کرنے والے جوان، چونکہ جوان اس لیے استعمال ہوا کہ عام طور پر خواہشات و جذبات کے مسائل ضعیفوں سے زیادہ جوانوں کے ہوتے۔ خدا کہتا ہے انا قبلتو، میں نے قبول کر لیا، ایھا الشاب، اے نوجوان، میں نے تیرے ندامت کو قبول کر لیا۔ اذا تبتا، جب تو نے توبہ کی میں نے قبول کر لی۔ یعنی ایسے جلدی قبول خدا توبہ کر رہا ہے جیسے جلدی تو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے سلام کیا، اب میں سلام کا جواب دینے میں ذرا سوچوں گا کہ اس نے سلام کہاں تک مجھے کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں جواب شروع کہاں سے کروں، کہاں تک لے جاؤں، شاید اس میں دیر ہو سکتی۔ خدا کہتا ہے ادھر جوان گناہگار نے کہا پروردگار میں نادم ہوں، ایک مرتبہ سر جھکا کے کہیے پروردگار میں نادم ہوں، تو خدا کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اے گناہگار جوان میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں۔ اذا تبتا، جبکہ تو نے توبہ کر لی، ثم نقصت، عجیب جملہ، تو نے توبہ کی پھر توبہ تو توڑ دے، ثم نقصت، پھر تو نے توبہ توڑ دی، فلا تستحی، اگر توبہ توڑ بھی دے شرمندہ مت ہونا، فلا تستحی، شرمندہ مت ہونا۔ پھر بات یاد دلا دوں کہ یہ پورا جو مکالمہ ہے یہ گناہوں کی دعوت نہیں ہے، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، یہ خدا کی رحمت سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے بعد مایوسی کے سمندر سے، گہرائی سے نکالا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان روایت کو سن کر گناہوں کا ارادہ کر لے۔ میرا کام تھا وضاحت کرنا، خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے کہ ہم جو خدا چاہتا ہے ویسے اس کلام کو سمجھیں اور عمل کریں۔ نقصت، اگر توبہ ٹوٹ جائے، فلا تستحی، تو شرمندہ مت ہونا، ان ترجع الینا، شرمندہ اس بات میں نہ ہونا کہ ہمارے پاس پلٹ کے واپس نہ ہو، اگر توبہ ٹوٹ بھی جائے تو شرمندہ ہوئے بغیر میرے پاس واپس آ جانا۔ عجیب جملے ہیں۔ اذن ثانیا، اور اگر پھر ٹوٹ جائے، فلا تستحی، شرمندہ مت ہونا پھر، او یمنعک الحیا، اور کہیں تمہیں حیا روک نہ دے، حیا شرمندگی خدا کے پاس واپس آنے میں شرمندگی روک نہ دے کہیں، ان تعتینا ثالثاً، کہ تم میرے پاس تیسری مرتبہ نہ آ سکو۔ عجیب جملے ہیں۔ انسانی گناہگار کے لیے اور کیا چاہیے کہ خدا تو ایسے اپنی رحمت کو آگے بڑھاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو سینے سے لگاتی۔ ان تعتینا ثالثاً واذا نقصت ثالثاً، اور جب تیسری بار بھی توبہ توڑ دو، فرجع الینا رابعا، پھر چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے آ جائیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ آفس میں کبھی غلطی کیجئے، ایک مرتبہ غلطی ہو سکتا ہے نوٹس نہ ملے، ہو سکتا ہے آفس مینجمنٹ آپ کو اگنور کر دے، لیکن سیکنڈ ٹائم تو اگنورنس بہت مشکل ہے، وہ تو اٹھا کر آفس سے آپ کو فارغ کر دیں گے۔ کہ رب دو جہاں ہے جو انسانی گناہگار سے کہتا ہے پریشان نہ ہونا، گناہگار جائے گا کہاں؟ پہلی بار توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ پھر توبہ کر لی، پھر توبہ ٹوٹ گئی، کہاں جائے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ اس سے کہو گے، جس سے کہو گے، اگر اپنے جیسے سے کہو گے تو اپنے راز پر سے خود پردہ اٹھاؤ، اور تمہارے راز پر سے پردہ اٹھے گا تو تمہارا اپنا جو مقام عزت نفس مومن پامال ہو جائے۔ مت کہو کسی سے تم نے گناہ کیا ہے، رب سے کہو غلطی ہو گئی۔ چوتھی بار بھی ہمارے پاس پلٹ کے واپس آ جاؤ، کیونکہ فَأَنَا الْجَوَّادُ الَّذِي لَا أَبْخَلُ، میں ایسا سخی ہوں جو بخل نہیں کرتا۔ خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے، میں ایسا سخی ہوں جو بخل سے کام نہیں لے۔ وَأَنَا الْحَلِيمُ،
اور میں ایسا حلیم ہوں الذی لا اعجل کہ جو کبھی جلدی نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کسی گناہ کی سزا دینے میں انسان کو جلدی کرے. جلدی تو وہ کرتا جسے پتا ہو کہ دوبارہ موقع نہیں ملنے والا. لیکن خدا انسان کو متوجہ کر رہا ہے. میں کون؟ انا الجواد. میں کون؟ انا الحلیم. جواد کا مطلب کیا؟ کہ میں بخیل نہیں ہوں کہ تو اگر مجھ سے 500 مرتبہ توبہ مانگے تو میں تجھے 500 مرتبہ توبہ عطا کروں گا. بخیل نہیں. وہ جملہ خاص امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. اور خدا ہم سب کو بھی نصیب کرے انشاءاللہ مسجد کوفہ کی زیارت. جو آپ نماز مغفرت والدین میں رکعت دوم میں الحمد کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی دعا سورہ مبارکہ نوح کے الفاظ جو پڑھتے ہیں، جب آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے مومنہ حالت ایمان میں. امام فرماتے ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کا گھر مسجد کوفہ ہے. اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ بھی داخل ہو تو خدا اسے 100 مرتبہ بخشے گا. آج کی رات کبھی سوچا ہے آپ نے یہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کبھی بیٹھیں اطمینان سے اور نوٹ کیجئے کہ میرے آپ کے گناہ ہیں کتنے. ویسے تو کب لکھنے بیٹھے تو شاید لکھ نہیں پائیں، وہ الگ موضوع کہ ہمیں خود اپنے آپ سے شرم آئے گی، اپنے آپ سے شرم آئے گی، لکھیں کیسے. لیکن اگر لکھنے بیٹھیے تو کتنے مومن اس سے کوئی دعا سمجھ میں نہیں آتی، کیا کرے وہ آج کی رات. تو آج کی رات پہچاننے کی تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نہیں ہوئے تھے، ہوتے ہیں. اس کا مطلب آج بھی ہوتے ہیں. یہ سوال کسی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا تھا، یا رسول اللہ کیا شب قدر انبیاء کے زمانے میں تھی، انبیاء کے لیے تھی، اس کے بعد نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. شب قدر تو قیامت تک ہوتی رہے گی. قیامت کا مطلب جب تک امامت ہے قیامت. ایک دن بھی رہ جائے تو خدا دن کو ہی اتنا طویل کرے کہ امام کا ظہور ہو جائے. سوال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا گیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، آج کی رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. پوچھئے مسلمانوں سے، تم کہتے ہو کہ امام مہدی پیدا ہوں گے، تو بتاؤ کہ پھر ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ یا تو شب قدر منانا چھوڑ دو یا کسی صاحب قدر کا راستہ معلوم کر لو. کوئی ہے صاحب؟ حیرت کی بات ہے شب قدر جانتے ہو، صاحب قدر نہیں جانتے ہو. یعنی عجیب سی بات نہیں ہے کہ ظرف جانتے ہو مظلوف نہیں جانتے ہو. امر تو آتے ہیں، کس پہ آتے ہیں؟ کیا تمہارے علاقے کے بادشاہ پر آئیں گے؟ تو تم رہتے اگر امریکہ کے اندر ہو تو کیا اس پر آئیں گے؟ اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آئیے اس آیت کو مکمل کر کے یہ بات مکمل کریں اور بات ختم کر دیں کیونکہ بات طولانی ہو جائے کہیں. تو امام کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ یہ جملہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کے ساتھ. فرشتے اور روح کون ہے؟ 3 روایتیں الگ الگ. روح کون ہے؟ روح خدا کا ایک الگ عنوان امر ہے. روح کون ہے؟ روحن من امرنا. روح کون ہے؟ روح الامین جبرائیل امین ہے. یا پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، پوچھے کہ مولا روح کون ہے؟ فرمایا روح الگ مخلوق پروردگار ہے جو فرشتوں سے معتبر ہے. مولا الگ کیسے؟ کہ تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل امین فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اگر فرشتے ہیں تو الگ سے عطف کیوں کیا گیا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ بھی آتے ہیں اور روح بھی آتی ہے. اس کا مطلب ملائکہ اور ہیں اور روح اور ہے. اللہ اکبر. تفصیل کا وقت نہیں ہے. آج کی رات کوئی آپ سے مناظرہ وجود امام میں جیت نہ پائے. سمجھ کے جائیے کہ آج کی رات شب قدر وہ رات ہے جو ہر دور میں امام کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اکیلی کافی ہے. کوئی حدیث مت پڑھیے، ثابت کیجیے اسے کہ اگر یہ رات شب قدر ہے، اگر یہ آیت درست ہے تو فرشتے آئے کہاں پر آئے ہیں؟ کوئی ہے جس پر آئے ہیں.
تم کہتے ہو کہ پیدا ہوں گے تو اب تک فرشتے کہاں گھوم رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں. جیسے خدا انبیاء کو پردہ غیب میں رکھے ہوئے 4 انبیاء زندہ ہیں، ایسے خدا سیرت انبیاء کے اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام کو رکھے ہوئے. وَمَنْ ذَا الَّذِي طَلَبَ مِنَّا وَمَا آتَيْنَا. خدا عجیب انداز سے ایک سوال کرتا ہے، کیا ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے ہم سے مانگا ہو اور ہم نے اسے نہ دیا؟ یعنی یہ خدا کے کرم سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی خدا سے مانگے اور خدا اس کو نہ دے. یا تو مانگنے والے نے مانگا نہیں ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں کہ خدا سے کوئی مانگے اور خدا اسے من ذا الذی استقال من ذنبہ فما غفرناہ. ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرے اور میں اسے بخش نہ دوں؟ کیسے ممکن ہے؟ یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور میں اسے معاف نہ کروں. یہ ناممکن ہے. 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو خدا کی بات غلط ہو اللہ باللہ من ذالک، یا ہمارے مانگنے میں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جی، میں کھڑا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے، وضو خانے